وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ پاکستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد صحافی اور ریاست آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق اور خود پاکستان میں کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق بھی ملک میں آزادی صحافت کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حکومت اور بہت سے صحافی بھی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو صورتحال ہے کیا اور بہتری کی طرف مزید کیسے جا سکتی ہے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے معروف اینکر پرسن اور سینئر صحافی جناب کامران خان سے۔ کامران صاحب، آپ اتنے سالوں سے صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں، یہ بتائیے آپ کی نظر میں پاکستان میں آج میڈیا کتنا آزاد ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے سارہ صاحبہ، کیونکہ یہ جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بھی آپ نے استعمال کیا کہ صحافی اور ریاست اور حکومت آمنے سامنے نظر آتے ہیں، یہ اس دن سے ہے جس دن سے میں نے صحافت جوائن کی۔ اور یہ صحافت میں نے جوائن کی تھی جس وقت ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا اور پاکستان میں پریس سینسرشپ تھی، اور آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ مارشاء اللہ تھا۔ مارشاء اللہ کا اختتام ہوا، اس کے بعد تواتر سے مختلف جمہوری حکومتیں آئیں اور پھر بیچ میں ایک اور فوجی حکومت آئی، جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی، پھر جمہوری حکومتیں آئیں۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک زمانہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک دور ایسا نہیں ہے جس میں صحافیوں نے اطمینان کا سانس لیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ یہ بہترین یا کافی حد تک بہت ہی بہتر زمانہ ہے اس وقت آزادی صحافت کے لحاظ سے۔ ہر حکومت کے ہر دور کے اپنے اپنے قصے ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو کہ ہمیں ہر حکومت میں ہر دور میں تواتر سے نظر آئیں، اور وہی کیفیت اس وقت ہے۔ اور تھوڑی سی کیفیت میں فرق یہ ہے کہ یہ زمانہ جب ہم آج ذکر کر رہے ہیں، ایک نیا میڈیا داخل ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایمپلیفائی ہوتی ہے وہ آوازیں، اور اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ پہلے محدود تھی، پہلے پرنٹ جرنلزم تھی تو اس میں 10 20 25 صحافیوں پہ نظر رکھنی ہوتی تھی، پھر جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر کچھ اس میں بڑھ گئی، اور اب جو کیفیت ہے ظاہر ہے کہ ایک جو آج ڈیجیٹل میڈیا نے ڈیجیٹل صحافیوں کی فوج ظفر موج تیار کر دی ہے، تو یہ معاملہ ایمپلیفائی ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ صحافیوں اور حکومت کے درمیان تعلقات اور آمنے سامنے، میں نے اپنی پوری صحافتی زندگی میں ایسی ہی کیفیت دیکھی ہے، کم و بیش، مگر کیفیت یہی رہی ہے۔ آپ کے بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آج جو کیفیت وہ دیکھ رہے ہیں ایسی تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ آج جمہوریت ہے ملک میں، لیکن حالات مارشل لاء کے دور سے بھی زیادہ مشکل، زیادہ خراب انہیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس رائے کے بارے میں آپ کس حد تک متفق ہیں اس سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل دور ہے، یقیناً مشکل دور ہے۔ کچھ زمانہ ایسا آئے گا شاید جو جنرل ضیاء الحق کے دور کی جو سختی تھی اس سے کہیں زیادہ نظر آئے، کہیں پھر وہ ایز آؤٹ ہو جائے، کہیں پھر وہ ویسی ہی کیفیت ہو جائے۔ یہ ایک کانسٹنٹ کیفیت نہیں رہتی، یہ وقت وقت کی بات ہے۔ ایک نمائندہ کیسز سامنے آتے ہیں جو اس کیفیت کو دگرگوں کر دیتی ہے، نمائندہ کیفیت نظر آتی ہے جو ان حالات کو وہ کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ کیفیت میں تھوڑی بہتری ہو، اور پھر آئندہ چل کے آئندہ چند ہفتے چند مہینے بہتر گزر جائیں، پھر ایک دم کوئی دو واقعہ ہوں جس سے لگے کہ یہ تو بڑی قیامت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ کیفیت خراب ہو جائے۔ پاکستان میں بہت مرتبہ ایسے واقعات سامنے آئے کہ صحافیوں کو زدوکوب کیا گیا، ان پہ حملے بھی ہوئے۔ آپ کے بہت سے ساتھی ہیں جو ایسی صورتحال کا سامنا کر چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی کوئی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی، کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ کی نظر میں کیا اس بیانیے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ ایسے واقعات کے پیچھے ریاست ہے، اور اگر ایسے لوگ پکڑے جائیں تو کیا جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا کہ اگر اسد طور کے کیس میں لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو اس سے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو اداروں پہ الزام لگاتے ہیں، تو آج تک جو نہیں پکڑے گئے کبھی بھی، اس سے صورتحال کس طرح متاثر ہو رہی ہے آپ کی نظر میں؟ سارہ صاحبہ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں پکڑے گئے، میں خود نشانہ بنا ہوں، مجھ پہ حملہ ہوا تھا 1992 میں، معاف کیجیے گا 1991 میں مجھ پہ حملہ ہوا تھا۔ اسی زمانے میں ظفر عباس پہ حملہ ہوا تھا، اسی زمانے میں ایک اور صحافی تھی نفیسہ ہود بھائی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا۔ ہم پہ فزیکل اٹیک ہوئے تھے، مجھ پہ اور ظفر عباس پہ فزیکل اٹیکس ہوئے تھے۔ اس کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی، اس کے بھی کوئی ملزم سامنے نہیں ملے، اس کے بھی کسی کے کرنے والوں کا سراغ نہیں ملا۔ یہ میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے 30 سال پرانی۔ تو یہ کیفیت جو ہے، میں نے پھر عرض کروں گا کہ واقعے کے لحاظ سے یہی ہوتا ہے، مگر بدلا کچھ نہیں ہے۔ اگر آج صحافی پہ حملے کا ملزم نہیں پکڑا جاتا تو آج سے 30 سال پہلے بھی نہیں پکڑا جاتا تھا۔ میرے حملے کا ملزم نہ پکڑا گیا نہ پتہ چلا، ظفر عباس پہ حملے کا ملزم نہ پکڑا گیا، نہ پتہ چلا کہ وہ کون تھا۔ آج کا ملزم بھی نہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، اور نہ ہی وہ پکڑا جاتا ہے۔
اگر 30 سالوں میں آپ کہتے ہیں کہ صورتحال بس اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، نہ پہلے کبھی کوئی پکڑا گیا نہ آج کوئی پکڑا جا رہا ہے، تو صحافیوں اور ریاست کے درمیان پھر تعلق کا تعین کیا مزید واضح طریقے سے ہونا چاہیے؟ کس تبدیلی کی ضرورت آپ دیکھتے ہیں؟ تبدیلی کی ہر صورت میں ضرورت ہے، ہر نظام میں، کس قسم کی ہر تبدیلی؟ دنیا کے ہر ملک کے لحاظ سے آزادی صحافت کے پیرامیٹرز طے ہیں۔ برطانیہ میں بڑے سخت لائبل لاز ہیں، ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، مجال نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ کسی انداز سے کوئی جھوٹے الزام لگائے، جھوٹی خبریں شائع کرے یا نشر کرے۔ امریکہ میں آزادی صحافت کی کیفیت کچھ اور ہے۔ ہمارے بھارت میں جو ہمارے پڑوس میں بھارت ہے، وہ کہتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ وہاں پر آپ اپنے کالیگ سے پوچھتے رہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس سب سے بڑی جمہوریت میں اس وقت آزادی اظہار کی اور میڈیا کی آزادی کی کیا کیفیت ہے۔ ہر ملک کو اپنا سٹرکچر کرنا ہوتا ہے، اپنے لحاظ سے ٹیلر کرنا ہوتا ہے، مگر بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ایک بار بیٹھ جائیں، ایک بار اظہار رائے کی آزادی اور فری میڈیا کی ایک جو بھی پیرامیٹرز ہے اس کو طے کر لیں، اور ہر لحاظ سے ایک طویل نشست کر کے ایک براڈ پیرامیٹر بنا لیں تاکہ روز روز کی صورتحال سے ہم نکل سکیں۔ یقیناً ریاست کو اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو بھی کچھ کرنا باقی نہیں ہے۔ میڈیا کی بھی اپنے کی شارٹ کمنگز ہیں، مسائل ہیں، ریاست کے زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے زیادہ ہیں، لیکن یہ اسی وقت طے ہوگا جب ہم بیٹھیں گے اور اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے ہم فریڈم آف میڈیا کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ طے کر سکیں گے۔ آپ کے جواب سے 2 سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں بات ہو رہی ہے اس وقت ایک نئی میڈیا ڈیولپمنٹ اور ریگولیٹری اتھارٹی کی، اور اس پہ صحافی ہی خاص سے متفق ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو کس قسم کی اتھارٹی ہونی چاہیے؟ کون یہ تعین کرے گا؟ کس طرح سے یہ ڈائیلاگ پاکستان میں ہوگا کہ ریاست کی کیا ذمہ داریاں اور کیا پروٹیکشنز اس کو حاصل ہیں، اور صحافیوں کی کیا ذمہ داریاں اور کیا تحفظ ان کو حاصل ہونے چاہیے؟ یہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتھارٹی بنی نہیں ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ کوئی آرڈیننس کے ذریعے اتھارٹی کا قیام کرنا چاہتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، سی پی این اے کے ساتھ، اے پی این ایس کے ساتھ، دوسرے تمام جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نشست کرنا چاہتے ہیں، پبلک اوپینین کے لیڈرز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کے اس پر طے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اتھارٹی جنم لے، ایک قانون جنم لے، ایک نظام جنم لے، لیکن بیٹھنا تو پڑے گا، سب مل کے بیٹھیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر اس میں حکومت اپنی ہٹ دھرمی دکھاتی ہے تو آپ نکل آئیں اور دکھا دیں کہ بھئی ہم نے حکومت سے بات کی ہے، حکومت نہیں مانتی ہے، اور پھر حکومت کی مرضی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ کوئی قانون بناتی ہے یا کوئی آرڈیننس جاری کرتی ہے یا نہیں۔ لیکن سراسر یہ کہہ دینا کہ ہمیں بات بھی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ہمیں کسی صورت سے تسلیم ہی نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں مناسب عمل نہیں ہے۔ بات تو ہونی چاہیے۔ اور ایک نقطہ جس پہ میں اور آپ سے بات کرنا چاہتی تھی وہ یہ، آپ نے جس طرح دوسرے ملکوں کی مثال بھی دی، اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں سپریم کورٹ نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحافیوں کے بارے میں ایف آئی آر جو ہیں وہ سیڈیشن چارجز پہ، یعنی غداری کے چارجز پہ وہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں۔ کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں اور کیا یہ صحافت کے لیے صحت مندانہ ہے؟ دیکھیں، قانون ہے، ملک ہے، آئین ہے، اس میں یہ پابندی نہیں لگ سکتی کہ کوئی آدمی درج نہ کرائے، وہ درج کر لے گا، اس کے بعد آپ اس کے تحت ایک مقدمہ بھی درج ہو جائے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کو اس کے سلسلے میں تادیبی کارروائی بھگتنی پڑتی ہے، لیکن اصولی طور پہ میں غداری یا اس قسم کے کسی الزام کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کسی طرح کا بھی مناسب عمل ہے۔ یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے اور اس کے سنگین جو اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔ کسی بھی انداز سے کچھ کہہ دینا، کسی بھی انداز سے کچھ لکھ دینا، کسی بھی انداز سے کچھ یہ کر دینا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنگین غداری کے زمرے میں آتے ہیں، یہ کسی صورت میں بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اداروں پہ تنقید کرنے سے، ان کو جواب دہ ٹھہرانے سے اور سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بات کرنے سے روکا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے اسپیس کیوں ہے؟ یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس ایسے عمل سے پاک نہیں ہے جس میں کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ادارہ ایسے لوگوں سے پاک نہیں ہے جو کہ مختلف
اقدامات میں یا کوئی ایسے ایکشنز میں ملوث ہوتے ہوں جس میں کہ جن کو کہ نشانہ ہمیں بنانا چاہیے، فری میڈیا کو ان کا احتساب کرنا چاہیے، تو مجموعی طور پہ یہ کہہ دینا کہ فلاں ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں، فلاں ادارے کے بارے میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کریں، یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے۔ کیا بات نہیں کریں، کس صورت میں بات نہیں کریں، کیا نہیں کہا جا سکتا، کیا کہا جا سکتا، اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ایک بلینکٹ پروٹیکشن دے دینا، بلینکٹ امیونٹی دے دینا کسی بھی ادارے کو، میں اس کو بالکل اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ سینئر اینکر پرسن کامران خان ہمارے ساتھ تھے، وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔